بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، پہلے لوگاں دی ہلاکت دا سبب جو چیز بنی انہاں دے اندر غیر اللہ دی پوجا کرنا انہاں قوماں دے اندر شرک عام ہو گیا. اس بیماری دی وجہ دے نال پہلے لوگاں نو ہلاک کر دیتا گیا. لیکن جس وقت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کروایا گیا، آپ نو آسمانہ دے بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
ذات پاک دے اتے اور امت محمدیہ تے اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ آپ نو دسیا گیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، تواڈی ساری دی ساری امت وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گی سوائے اس آدمی دے جس نے میرے نال شرک کیتا، قبر تے جا کے، مزار تے جا کے کسے زندہ نو یا مردہ نو سجدہ کیتا، رکوع کیتا، قیام کیتا، اور ایسے حالت دے اندر اس دی موت واقع ہو گئی بغیر توبہ تو، شرک دی حالت دے اندر اس دی موت واقع ہو گئی، فرمایا اس دی نجات نہیں ہوئے گی، شرک تو علاوہ تیری امت نو جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ جس انسان دی موت توحید تے آ گئی، کلمے تے آ گئی، اللہ دی الوہیت دا اقرار کردے ہویا آ گئی، فرمایا داخل الجنہ، اس نو جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور جس آدمی دی زندگی شرک دے اندر گزر گئی، غیر اللہ دی عبادت کردے ہویا گزر گئی، کسے قبر تے، کسے ڈھیری تے، کسے مزار تے جا کے اپنا ایمان فروخت کردہ رہا، فرمایا داخل النار، اے آدمی جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تیری رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہتا ہے، جہنم تو بچنا چاہتا ہے، اس دی ہولناکیاں تو بچنا چاہتا ہے، قبر دے عذاب تو بچنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل دی بنیاد دے اتے انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس تو علاوہ بے شمار چیزاں نے کہ آدمی اللہ دے عذاب تو اگر بچنا چاہے تو میرے بھائیوں آسانی دے نال بچ سکتا ہے، اور اے پر فتن دور، مارا ماری دا دور کہ انسان حق اور سچ، جھوٹ اور فراڈ دے درمیان فرق کرنا اس دے واسطے مشکل ہو گیا ہے۔ اگر اسی چاہنے ہیں کہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی ہو جائے، اللہ دے عذاب تو بچیا جا سکے، تے میرے بھائی سانو قرآن اور حدیث وال آنا پائے گا، دین اسلام وال آنا پائے گا، اپنے ایمان نو قائم اور دائم رکھنا پائے گا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت اندر ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نو مخاطب ہو کے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ کیا سب تو بہترین عمل نہ دسا؟ سب تو بہترین عمل ازکاہ عند ملیککم، وہ عمل اللہ دے ہاں بہت زیادہ پکیزہ ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اس عمل دی وجہ دے نال اللہ رحیم و کریم اپنے بندے دے درجات نو بلند کر دیندے نے۔ اور اگلا جملہ سونے دے پانی نہ لکھنے والا، وَخَيْرٌ مِّنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل دی وجہ دے نال سونا اور چاندی خرچ کرنا ایک پاسے اور وہ عمل ایک پاسے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے اس عمل دی فضیلت
سونے اور چاندی دے نالوں زیادہ ہے۔ وَخَيْرٌ مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، حتیٰ کہ وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی زیادہ افضل اور سب تو زیادہ محترم ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے رسول ضرور دسو ایسا عمل جو اللہ دے ہاں بہت زیادہ پکیزہ، جس کی وجہ دے نال درجات بلند ہو جان، سونا اور چاندی خرچ کرنا نالوں بھی بہتر، جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی بہتر۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ اللہ دا ذکر ہے کہ اپنی زبان دے اتے اللہ دا ذکر جاری رکھیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور نماز اس اللہ دے ذکر دی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ جب تک آدمی نماز دے اندر ہوندہ ہے، اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ 10 منٹ دا وقفہ ہوئے اور نماز دا 15 منٹ لگ جان، 20 منٹ لگ جان، آدھا گھنٹہ لگ جائے، جس وقت تک آدمی نماز دی حالت دے اندر ہوندہ ہے، ایسا آدمی گناہ تو، برائی تو، اللہ دی نافرمانی تو محفوظ ہو جاندہ ہے۔ نماز انسان نو نافرمانی اور گناہ تو بچا لیندی ہے۔ اور اس آیت دے اگلے حصے دے اندر فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ نماز دی تاثیر اس وقت تک زیادہ رہندی ہے جب تک بندہ نماز دی حالت دے اندر رہندا ہے، اور جدوں انسان نماز تو فارغ ہو جاندہ ہے، ایسا ایسا اس نماز دی تاثیر کمزور ہو جاندی۔ لیکن ایسا خوش قسمت انسان اور نماز دی حالت دے اندر بھی اللہ دا ذکر کردہ ہے، نماز تو علاوہ بھی دکان تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردہ ہے، بازار دے اندر جاندہ ہے اللہ دا ذکر کردہ ہے، مسجد دے اندر بیٹھ جاندہ ہے اللہ دا ذکر کردہ ہے، اپنے گھر دی 4 دیواری دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردہ ہے، یعنی ہر وقت اپنی زبان دے اتے اللہ دا ذکر جاری رکھدہ ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اے اللہ دا ذکر کرنا ان ساریاں چیزاں نالوں زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کیتا جائے، اے بھی اللہ دے عذاب نو ٹال دیندا ہے۔ انسان اللہ دے عذاب تو محفوظ ہو جاندہ ہے کہ جس وقت آدمی اللہ دے ذکر دے نال اپنی زبان نو تر رکھ دے۔ اس دے نال نال میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی دا موسم ہے، الحمدللہ دن چھوٹے ہو گئے نے گرمی دے مقابلے دے اندر۔ آپ نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، اللہ دی رضا دی خاطر ایک دن دا روزہ رکھنے والا، ایک دن اللہ نو خوش کرنے واسطے روزہ رکھ لیندہ جو خوش قسمت انسان، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رحیم و کریم اس ایک روزے دی وجہ دے نال 70 سال دی مسافت، 70 سال دی دوری اس آدمی نو جہنم تو دور کر دیندے نے۔ روزہ میری اور تیری حفاظت دا ضامن ہے، دنیا دے اندر آخرت دے اندر اللہ دا ذکر عذاب الہی نو ٹال سکدا ہے۔ کلمے دا اقرار کرنا اور اس کلمے دی پاسداری کرنا اے میری اور تیری کامیابی دی ضمانت ہے۔ انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی کامیاب، اے ساریاں چیزاں دا خیال رکھیا جائے کہ انشاءاللہ العزیز اپنی زبان دے اتے ہمیشہ اللہ دا ذکر لے آندا جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بے شمار اذکار نے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح دیگر سون دی دعاواں، اٹھن دیاں دعاواں، مسجد اندر آن دی دعا، جان دی دعا، دیگر اذکار وغیرہ ہر وقت انسان مسلمان مومن
اپنی زبان تے اللہ دا ذکر لے کے آئے، ہمیشہ اللہ نو یاد رکھے، ایسا انسان کل قیامت دے دن اللہ دے عذابات تو محفوظ ہو رہ سکتا ہے۔ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر ذکر الہی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے نال نال پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث یاد آئی۔ میرے عزیزو، بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ دے رسول کو سوال کیتا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، اے اللہ دے رسول ذرا دسو کہ اسی اللہ تعالیٰ نو، اپنے پروردگار نو، اپنے خالق و مالک نو قیامت دے دن اپنی اکھاں دے نال دیکھ سکاں گے؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، 14ویں رات دا چند آسمان تے چمک رہا ہوئے، دمک رہا ہوئے، آسمان تے بدل دا کوئی نام و نشان نہ ہوئے، فرمایا کیا چند نو دیکھن لگیا کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی دشواری نظر آندی؟ فرمایا اللہ دے رسول چند تے بالکل واضح نظر آ رہا ہوندا ہے۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان اس طرح قیامت دے دن اپنے خالق و مالک نو دیکھ رہے ہون گے۔ اللہ سانو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا اس انداز دے نال اہل ایمان، اہل اسلام اپنے خالق و مالک نو اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہے ہون گے۔ یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت دے دن لوگاں نو جمع کیتا جائے گا، اکٹھا کیتا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال دے مطابق اٹھائے جان گے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم دے دوواں کناریاں دے اتے پل صراط لگا دیتی جائے گی، پل صراط لگا دیتی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کائنات دے امام نے کہ سب تو پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہوئے گی اور میری امت ہوئے گی، میں اپنی امت نو لے کے پل صراط تو گزر جاواں گا، سب تو پہلے پل صراط تو گزر جاواں گا، اس تو بعد لوگ دوسرے گزارے جان گے، ہر کوئی آدمی اپنے اپنے اعمال دے مطابق گزرے گا، کوئی پل صراط دے فوراً ہی ہلاک ہو جائے گا، نیچے جہنم ہوئے گی، جہنم دے اندر گر جائے گا، کوئی بڑی تکلیف، پریشانی، مصیبت اٹھا کے آخر کار پل صراط تو نجات پا جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتکلم یومئذ احد الا الرسل، کل قیامت دے دن انبیاء اور رسل تو علاوہ کوئی آدمی کلام نہیں کر سکے گا، بولن دی طاقت نہیں رکھ سکے گا، زبان نو تالا لگ چکا ہوئے گا۔ انبیاء او کلام کرن دی طاقت رکھن گے، اللہ انہوں نے طاقت دے دیں گے، اور ہر نبی دی زبان دے اتے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی زبان تے ایک ہی جملہ ہوئے گا اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، ہر نبی یہ جملہ بول رہا ہوئے گا۔ کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ کر دیتا جائے گا، اہل جہنم جہنم دے اندر چلے جان گے، اہل جنت جنت دے اندر چلے جان گے۔ اس تو بعد اللہ رحیم و کریم فرشتیاں نو حکم دیں گے کہ او لوگ جو توحید تے قائم رہے لیکن اس دے نال نال انہوں نے اپنی زندگی گناہاں دے اندر، اللہ دی نافرمانی دے اندر، بغاوت دے اندر انہوں نے اپنا وقت گزاریا، اور انہاں گناہاں دی وجہ دے نال او جہنم دے اندر جل رہے نے، سڑ رہے نے۔ اللہ فرمان گے یخرجونہم، انہاں لوگاں نو جہنم دے اندروں نکال لیا جائے۔ توحید پرستہ اینڈ انجام جیڑا ہے وہ اللہ دی جنت ہے، لیکن اے نظریہ رکھنا، اے سوچ رکھنا، اے فکر رکھنا کہ بھئی میں دے توحید پرستہ، میں غیر اللہ دے نال شرک نہیں کردا، کسے قبر مزار تے نہیں جاندا، نافرمانی کر لواں، گناہ کر لواں، اللہ دی نافرمانی کر لواں،
آخر کار میری نجات ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جملہ بہت سخت ہے۔ ہر انسان نو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ حد الامکان کوشش کیتی جائے کہ اللہ دے عذاب تو بچیا جائے، اللہ دی نافرمانی تو بچیا جائے، گناہ تو بچیا جائے، جہنم تو بچیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُخْرِجُونَهُمْ، او فرشتے اونا لوگاں نو توحید پرست لوگ جو جہنم دے اندر جل رہے ہون گے، اونا نو جہنم دے اندروں نکال لیں گے۔ وَيَعْرِفُونَهُمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، کائنات دے امام نے فرمایا کہ او فرشتے اونا لوگاں نو پہچان لیں گے اونا دے جسماں دے اتے جو سجدے دے نشانات نے، 7 اعضاء اونا دے اتے سجدہ کرن دا حکم ہے۔ آدمی دی پیشانی اور نک اے دوویں ایک ہی چیز نے، اس دے نال نال دوویں ہاتھ، دوویں گھٹنے اور دوویں پیر۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے آدمی گناہاں دی وجہ دے نال جہنم دے اندر جل رہے ہون گے، لیکن اس دے نال نال سجدے والے جو اعضاء نے، جہنم دی اگ جڑی ہے انہاں نو جلا نہیں سکے گی۔ جہنم دی اگ جڑی ہے وہ پتھر نو جلا سکتی ہے، جہنم دی اگ پہاڑاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، کوئلہ بنا سکتی ہے، لیکن نمازی آدمی، اللہ دے سامنے جھکنے والا، پیشانی رکھنے والا، سجدہ کرنے والا، اس دے جسم دے اعضاء اس قدر اللہ تعالیٰ انہوں نے نورانیت عطا کر دے گا کہ جہنم دی آگ جڑی ہے وہ سجدے دے اعضاء نو جلا نہیں سکے گی۔ کائنات دے امام نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اتے حرام قرار دے دیتا ہے کہ سجدے دے اعضاء نو جلایا جائے، سجدے دے اعضاء نو بسم جلایا جائے، انہوں نے راہ کیتا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ دے اتے حرام قرار دیتا ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کثرت دے نال اللہ دے سامنے سجدہ کیتا جائے، رکوع کیتا جائے، قیام کیتا جائے، اللہ دے سامنے جھکیا جائے، ذکر اذکار کیتا جائے، نماز دی پابندی کیتی جائے، یہ ساریاں چیزاں انسان نو عذاب الہی تو بچا سکدیاں نے۔ ورنہ کل دا دن بہت مشکل دن ہے، قیامت دا دن بہت مشکل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تیری حفاظت فرمائے، ایسے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس دی وجہ دے نال میری اور تیری نجات ہو جائے، کامیابی ہو جائے، اور اللہ دے ہاں اسی سرخرو ہو جائیے، جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے، اللہ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، حقیقت دے اندر کامیاب وہ آدمی ہے جو کل قیامت دے دن کامیاب ہو گیا، جہنم تو بچا لیا گیا، جنت دا داخلہ نصیب ہو گیا۔ حقیقی معنی دے اندر ایسا انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو علاوہ بے شمار چیزاں نے جو انسان نو اللہ دے عذاب تو بچا سکدیاں نے۔ ایسا آدمی جو چھپا کے صدقہ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ کرنے والا تاکہ کسی دے علم دے اندر نہ آئے۔ فرمایا تطفئ غضب الرب، جس وقت انسان چھپ چھپا کے اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کر دے، مال خرچ کر دے، کائنات دے امام نے فرمایا صدقہ کرن دی وجہ دے نال اللہ دا غصہ جڑا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ دی رحمت اس انسان نو نصیب ہو جاندی جو آدمی اللہ دے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دے، صدقہ خیرات کر دے۔ حقوق العباد دا خیال کر دے،
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ دی محبت دے اندر آ کے قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کر دے، یتیمہ مسکینہ دے نال خیر خائی کر دے، مسافر فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد فی سبیل اللہ دے اندر اپنا مال خرچ کر دے۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطفئ غضب الرب، اللہ دے غصے نو صدقہ جیڑا ہے وہ ٹھنڈا کر دیندا ہے۔ ثلاثۃ ترى اعینہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم دیاں اکھاں نے اللہ رحیم و کریم نے انہاں اکھاں دے اتے جہنم نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ وہ اکھاں جہنم تو محفوظ ہو جان گیاں، جہنم نو نہیں دے سکدیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اکھ نو اللہ دی جہنم تو محفوظ کر لیا جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا او اکھ جو اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال رو پے، اکھاں دے اندر پانی آ جائے، آنسو آ جائے، اپنا زمانہ ماضی یاد کر کے، اپنے گناہاں نو یاد کر کے، نافرمانی نو یاد کر کے، اللہ دی بغاوت نو یاد کر کے اس دی اکھاں دے اندر آنسو آ جان، اپنی ساری زندگی دے نگاہ دوڑا کے وہ پشیمان ہوندا ہے، حیران ہو جاندا ہے اور ندامت دا اظہار کردا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اے اکھ جڑی ہے کل قیامت دے دن اللہ اس اکھ نو جہنم تو محفوظ کر لین گے۔ عین غرست فی سبیل اللہ، او اکھ جو اللہ دے راستے دے اندر پہرا دے دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ دے راستے دے اندر پہرا دینے والا، خواہ وہ ایک رات ہوئے یا ایک دن ہوئے یا دن اور رات دونوں ہون، فرمایا اللہ دے راستے دے اندر پہرا دینے والا اس حالت دے اندر اس دی موت واقع ہو گئی، فرمایا اس عمل نو اللہ اس دے واسطے صدقہ جاریہ بنا کے، اور فرمایا آمین الفتان، ایسا آدمی قبر دے امتحانات تو، قبر دے سوال و جواب تو محفوظ ہو جائے گا۔ قبر کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، قبر بہت بڑا مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ العزیز بیان کراں گا، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انہاں ساریاں چیزاں دا خیال رکھنا، اللہ دے دین واسطے اپنے آپ نو وقف کرنا، دین اسلام واسطے وقف کرنا، قرآن واسطے وقف کرنا، اور اللہ دے راستے دے اندر پہرا دینا، لوگاں دا خیال رکھنا، مسلمانہ دا خیال رکھنا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اٹھا کے دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اٹھا کے دیکھو، خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اٹھا کے دیکھو۔ جس وقت مدینے دے اندر شور مچ گیا کہ اہل مدینہ دے اتے لوگاں نے حملہ کر دیتا ہے، لوگاں نے اٹھ کے جس وقت دیکھیا کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے بیٹھ کے مدینے تو باہر آ رہے نے، پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی سارے مدینے دی نگرانی کر کے آ گیا ہاں، تسی آرام سکون دے نال آرام کرو، اپنی نیند پوری کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتہ چلیا کہ ساریاں چیزاں اپنے مسلمان بھائی دے مال دی حفاظت کیتی جائے، اس دی جان دی حفاظت کیتی جائے، اس دے گھر بار دی حفاظت کیتی جائے، اس دی عزت دی حفاظت کیتی جائے۔ یہ ساریاں چیزاں میرے بھائیوں میرے اور تیرے واسطے ضروری نے۔ کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھا جائے، کسے دے مال نو اپنا مال سمجھا جائے، کسے دی جان نو اپنی جان سمجھا جائے۔ اس انداز دے نال اگر ساری زندگی ہو جائے گی تے میرے بھائیوں کامیابی اور کامرانی دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی نصیب ہو جائے گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار اور جو دین اللہ دے رسول لے کے آئے، اس دین دا اگر مطالعہ کیتا جائے
تے میرے بھائیو ساریاں چیزاں اللہ دے رسول نے میرے اور تیرے واسطے رہنمائی فرما دیتی ہے کہ اگر آدمی دنیا اور آخرت دی کامیابی چاہتا ہے اس نو چاہیے کہ وہ دین وال آئے، اسلام وال آئے، نماز اور قرآن وال آئے، اللہ دے ذکر وال آئے اور روزے وال آئے، دیگر نیک اعمال وال آئے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا عمل دسیا کہ قرآن مجید دی تلاوت کیتی جائے، قرآن دی تلاوت کیتی جائے، صبح دے ٹائم تلاوت کیتی جائے، رات دے ٹائم تلاوت کیتی جائے، جس وقت بھی موقع ملے قرآن دی تلاوت کیتی جائے۔ اے قرآن دنیا دا بہترین ساتھی ہے، اے قرآن قبر دا بہترین ساتھی ہے، اے قرآن حشر دا بہترین ساتھی ہے، اور جب تک صاحب قرآن جنت دے اندر داخل نہیں ہو جائے گا اے قرآن صاحب قرآن دے نال نہ رہے گا۔ اللہ سانو قرآن دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قبر انبیاء اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے اندر آخری تشہد دے اندر اللہ دے رسول دعا کر دے رہے، قبر تو پناہ مانگ دے رہے، قبر تو پناہ مانگ دے رہے۔ اور میرے اور تیرے واسطے ایک وقت آ جائے گا قبر دے اندر جانا ہے، اگر ساڑھے آباء و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی آج نظر نہیں آندے تے کل نو میرے بھائیوں میری اور تیری بھی باری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، فرمایا جس وقت آدمی تشہد دے اندر بیٹھے، آخری تشہد دے اندر چار چیزاں تو پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، واعوذ بکا من عذاب جہنم، واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات۔ اللہ قبر دے عذاب تو پناہ مانگنا، اللہ جہنم دے عذاب تو پناہ مانگنا، اے اللہ میں دنیا اور زندگی اور موت دے فتنے تو پناہ مانگنا، اللہ میں دجال دے فتنے تو پناہ مانگنا۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے آخری تشہد دے اندر انہاں چار چیزاں تو پناہ مانگ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اٹھاؤ، صحابی رسول بیان کر دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی لا ینام حتی یقرأ سورۃ السجدہ و سورۃ الملک۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر تے اس وقت لیٹ دے نہیں، اس وقت اللہ دے رسول نو نیند نہیں آندی جب تک اللہ دے رسول سون تو پہلے سورہ سجدہ دی تلاوت نہیں کر لیندے اور سورہ ملک دی تلاوت نہیں کر لیندے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے سچی اور سچی زبان جو ارشاد فرمایا ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک جو ہے ایک قبر دے عذاب تو محفوظ کر لوے گی۔ جو آدمی سورہ ملک دی تلاوت کر دے رات سون تو پہلے اپنے بستر تے بیٹھ کے سورہ ملک دی تلاوت کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی اور سچی زبان جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان فی القرآن سورتن، فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس دی 30 آیات نے شفاعت لرجل حتی غفر لہو، اس سورہ مبارکہ نے اپنے پڑھنے والے دے حق دے اندر شفاعت کیتی ہے، سفارش کیتی ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رحیم و کریم نے اس سورہ ملک دی سفارش نو قبول کر کے صاحب قرآن نو معاف کر دیتا ہے۔ قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، انتہائی خطرناک گھر ہے، ظلمت اور اندھیرا اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ، جس وقت کسی بھی آدمی نو مرد ہوئے یا عورت ہوئے اس نو قبر دے اندر رکھ دیتا جاندا ہے، قبر دے اندر لٹا دیتا جاندا ہے، اس دے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، احباب، ساتھی سب واپس آ جاندے نے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا اُتِیَ من قبل راسہ، اگر قبر دے اندر قبر دا عذاب اس دے سر ولوں آندا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا دفعتہ تلاوت القرآن، سبحان اللہ، سر والی سیڈ تو اگر اللہ دا عذاب آ جائے، قبر دا عذاب آ جائے، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن دی تلاوت جیڑی ہے او صاحب قرآن نو قبر دے عذاب تو بچا لیندی۔ اے میری بات نہیں، کسی بزرگ یا پیر دی بات نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے سوال نہ ذہن دے اندر رکھنا کہ سانو کاش کے پتہ لگ جاندہ کہ اللہ دے عذاب تو بچنا، اس دے اسباب، اس دا طریقہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، میں دس چکیا ہاں، اللہ مینو اور میرے بھائیاں نو، میری ماما بہناں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فرمایا اگر وہ عذاب پیراں والی سیڈ تو آندا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا دفعتہ الصدقہ، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کرنے والا، روپیہ پیسہ خرچ کرنے والا، فرمایا وہ صدقہ پیراں والوں آ کے اس آدمی نو عذاب قبر تو بچا لیتا ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن يَدَيْهِ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، اور اگر وہ عذاب قبر اس دے ہتھاں والوں آندا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفعہ مشیہ الی المساجد، اس دا مسجد وال آنا جانا، مسجد وال چلنا، با جماعت نماز ادا کرنا، کائنات دے امام نے فرمایا آگے آ جائے گا، اور عذاب قبر اس قیام دی وجہ دے نال، اس چلنے دی وجہ دے نال، عذاب قبر تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے نو محفوظ کر لیں گے۔ اس چلنے نو عام نہ سمجھو، اے چلنا بہت بابرکت ہے، اے ہوئی پیر اللہ دے گناہ واسطے چل دے نے، اور وہ خوش قسمت انسان ہے جو انہاں پیران دے نال چل کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاندہ ہے، مسجد دے اندر آ جاندہ ہے، قرآن دی تلاوت کردہ ہے، ذکر اذکار کردہ ہے، بیٹھ کے اللہ دا ورد کردہ ہے، اے بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ نے اپنے اس انسان نو اس واسطے چن لیا ہے کہ میرا بندہ مسجد جاندہ ہے، اے آنا جانا اتنا بابرکت ہو جائے گا کہ قبر دے اندر اس دے واسطے حفاظت اور محفوظ ہو جائے گا یہ آدمی قبر دے عذاب تو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میں ایک ہوئی دسنا چاہنا کہ سانو ایسے اعمال کرنے چاہیے نے، ایسے کام کرنے چاہیے نے جنہ دی وجہ دے نال میری اور تیری نجات ہو جائے، کامیابی ہو جائے، آخرت دے اندر کامیابی نصیب ہو جائے، قبر تو محفوظ ہو جائے، اور آدمی اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ اس سے دے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام سے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔